السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فہد حنیف، میرے ساتھ ہیں فرحان راج۔ حج کے عنوان کو لے کر حضرت سے کچھ سوالات تھے، روحانی جسمانی سفر سے ریلیٹ۔ ہم نے آج حضرت کا ٹائم لیا ہے، حضرت سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم حضرت، السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ حضرت آپ؟ وبرکاتہ۔ حضرت حج آ رہا ہے، الحمد للہ۔ تیاری تو کیسی ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کچھ تیاری کروانے کی نیت سے آئے ہیں آپ کے پاس کہ کچھ روحانی تربیت ہو جائے، کچھ روحانی تیاری ہو جائے، کچھ جسمانی تیاری ہو جائے۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں حضرت، یہ نہیں جان پاتے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے۔ کتابوں میں اتنا لکھا ہے، ہمارے ساتھ لوگ بھی اٹیچڈ ہیں پرانے جنہوں نے سفر کیے ہیں، وہ بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ من فرحان راج سے کافی لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں، لیکن حضرت ماشاء اللہ۔ آپ کی طرف سے بھی حضرت ایک کتاب ہے حج اور عمرے کی، لیکن آج حضرت ان پرسن آپ سے جاننا چاہتے ہیں، حضرت تیاری کہاں سے شروع کی جائے حج کی؟ دیکھیے، پوائنٹ آف اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہمارا ہے نا، حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلی بخاری شریف کی جو حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر آپ کا عمل کتنا ہی اچھا ہے اور نیت درست نہیں ہے تو وہ بعض اوقات عمل بجائے فائدے کے نقصان دے دیتا ہے۔ سمپل سی مثال ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، عمل بہت اچھا ہے، اگر دکھاوے کے لیے ہے تو وہ وبال ہو جائے گی نا نماز۔ اسی طرح جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، وہ نیت ہے، اور ایک ریئلائزیشن ہے، کوگنیسنس ہے، ادراک ہے کہ حج ایک سفر ہے۔ یہ کون سا سفر ہے؟ کیا مقصد ہے اس سفر کا؟ جیسے ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں ویکیشنز پلان کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے سفر کا کہ ہم نے گھومنا پھرنا ہے، سیر سپاٹا کرنا، اور ہم ساری پلاننگ، تیاری، نیت اور اسی مائنڈ فریم کے ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حج کا سفر کیا ہے؟ اب اس کی ایک جو عموماً ہمارے ہاں جس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج مجھ پہ فرض ہے اور میں نے کرنا ہے۔ بے شک حج آپ پہ فرض ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو وی ٹریٹ حج ایز اے تھریٹ ناٹ ایز این اپرچونٹی۔ سواٹ انالیس کرتا ہے نا، اس میں ہم تھریٹ کہ نہیں کیا مر گئے تو پکڑ ہو جائے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے، نہیں کیا مر گئے تو پکڑ ہو جائے گی اگر آپ پہ فرض ہے، مگر حقیقت میں حج تھریٹ نہیں ہے، اٹس این اپرچونٹی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، جس کو اللہ پاک نے جس پہ فرض کیا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے لیے یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، یہ اینیول اپرچونٹی نہیں ہے۔ وہ یہ ہر سال جو نہیں آئے گی رمضان کی طرح، یہ ڈیلی اپرچونٹی نہیں ہے، یہ ہر روز نماز کی طرح نہیں آئے گی۔ کہ یہ مطلب نہیں نماز روزہ یہ عبادات بہت بڑی ہیں، مگر یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ جو زندگی میں فرض کیا، بہرحال اللہ بار بار لے جائے، پر ایک جگہ مرتبہ فرض کیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم اس نے لیا ہو، یعنی بالکل گناہوں سے پاک۔ اس کو یہاں ایک پاز کریں گے۔ پہلے آپ نے کیونکہ بات کی تھی سٹارٹنگ پوائنٹ کی، پہلے تو نیت کہ حج آپ نے عقلی حج کرنا ہے یا قلبی حج کرنا ہے؟ کل بھی حج قلبی حج کرنا ہے۔ حج کا مقصد، حج عقل کا نہیں ہے، حقیقت میں عشق کا سفر ہے، اور عشق دیوانہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، بلا خوف و خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق ہے، عقل ابھی محو لب و بام۔ عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے، عقل ہمیشہ اپنی منفعت دیکھتی ہے، اپنا منافع دیکھتی ہے، وہ اپنے کیے کا صلہ مانگتی ہے، اور عشق فنا دیکھتا ہے۔ عقل بقا چاہتی ہے، صلہ چاہتی ہے، عشق نہ فنا چاہتا ہے نہ بنا، یعنی وہ نہ فنا نہ بقا، وہ کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں تو فنا ایک چاہ رہا ہوتا ہے، مگر وہ صرف اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اور محبوب کی رضا میں فنا ہونا چاہتا ہے۔
اس کا جیسے وہ میں نے لفظ کہا ہے نا کہ نہ فنا چاہتا ہے نہ بقا چاہتا ہے، اس کو بھی ایکسپلین کر دوں کہ آپ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جائے گا ورنہ. بات یہ کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہ فنا چاہتا ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں فنا ہوں یا بقا ہوں. اس کی خواہش صرف محبوب ہوتی ہے. وہ صرف اپنے محبوب میں گم ہوتا ہے، یا ایسا گم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کے اس کو اپنی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایسی آپ کو بابا بلے شاہ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، کئی جگہ یہ نقطہ ملے گا. تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ عقلی سفر نہیں، عقلی حج مت کیجیے، قلبی حج کیجیے، عشق والا حج کیجیے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے حضرت؟ جیسے میں نے آپ کے پہلے تو اپنے دل کو صحیح کریے. دیکھیں یہ تھوڑا میں اس پہ ایمفیسس دے رہا ہوں، مگر پہلے تو اپنا، اور اس کو ایک لائف ٹائم اپرچونٹی جانیے. تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ضروری ہے کہ یہ اس پہ ہم فاؤنڈیشن بلڈ اپ کریں گے، پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ. جب مگر ہمارا قبلہ یہاں صحیح ہوگا تو دین وی آر ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. یہاں جب ہم نے عشق والا سفر کرنا ہے، عشق آرام طلب نہیں ہوتا، عقل اپنی راحت چاہتی ہے. عشق محبوب کی راحت چاہتا ہے، محبوب کی خوشنودی چاہتا ہے. تو جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ تو میں نے اپنے محبوب کے عشق میں سفر کرنا ہے، پھر اس رستے میں جو بھی مجھے پیش آئے گا وہ میری محبوب کی طرف سے ہے، اور وہ میرے لیے راحت ہی راحت ہے. اگر مجھے 10 گھنٹے امیگریشن میں لگے، واہ، شاعر نے کہا نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا. یہ عشق کا سفر ہے. تو پہلے اس کو تعین کر لیجئے کہ یہ حج جو ہے، اور زندگی میں ایک بار بھی حج ہو جائے نا، میں عرض کرتا ہوں کہ ایک طواف ایسا ہو جائے جو ہماری زندگی بدل دے، تو بس یہ ہو گیا بات. اب 20 حجیں کر دی اور جیسے گئے ویسے واپس آ گئے، اس کا مطلب ہے آپ نے شاید عقلی حج بھی نہیں کیا. کل بھی تو چھوڑ دیجئے. حج ایک دفعہ کافی ہے. دوسرا میں نے جو آپ سے عرض کیا نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا حاجی جس کا حج قبول ہو گیا، جیسے ماں کے پیٹ سے جنا. اس وقت آپ کی روح جب آپ پیدا ہوتے ہیں، پاکی کی ایک انتہا پہ ہوتی ہے نا، پاک صاف ہوتی ہے، دنیا کی قدورت میں نہیں آئی ہوتی. تو آپ 0 میٹر ہو گئے، اور ایک ہمارا گاڑیوں کا 0 میٹر ہوتا ہے نا، بہرحال وہ یوز رہتی نہیں. یہ وہ 0 میٹر ہے کہ جو واقعی جس گاڑی میں جیسے نئی گاڑی کی خوشبو بھی آتی ہے نا، اس طرح کی خوشبو اس کی روح میں آتی ہے. اور اس کی روح جو آئی ہے وہ عالم ارواح سے آئی ہے، اللہ سے کلام کر کے آئی ہے. وہ قالوا بلا الست ربکم، وہ کلام کر کے آئی ہے. وہ کس فارم میں اللہ سے اس کا وہ سامنا ہوا اور کیا ہوا، تو وہ اس سرور سے آئی ہے، اس نشے میں آئی ہے، اس عروج میں آئی ہے. تو اب اللہ پاک جو ہے وہ فرما رہے کہ میں تو تمہیں ویسا کر دوں گا جب تم جیسے پیدا ہوئے تھے، ایسے یعنی پاک صاف کر دوں گا. پوائنٹ 1. مگر اب جب آپ نے حج کر لیا، اب آپ اس سے بھی آگے نکل جائیں گے. وہ کیسے؟ کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، مگر کوئی نیکی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوگا کہ اب آپ کی روح جب واپس 0 میٹر اللہ نے کر دی، مگر آپ کی نیکیاں 0 میٹر نہیں ہوئی. تقرب اللہ، یعنی یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ حج مقبول ہو جائے تو ہمیں وہ رتبے اور ہماری روح کو وہ امپاورمنٹ آ جائے گی جو ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے. اور یہ حج کے لیے خاص نا. تو پہلا جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ پہلے تو اپنا ڈیسائیڈ کر لیں، یہ قلبی حج کرنا ہے، عشق والا حج کرنا ہے، یہ عشق کا سفر کرنا ہے. تو یہ دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ نیت کا. حضرت، اور یہ رستے میں پتہ چلتا جائے گا کہ میرا حج قبولیت کی طرف جا رہا ہے، یا حج کمپلیشن پہ پتہ چلے گا؟ بزرگ کہتے ہیں کہ قبول حج کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے. اگر آپ نے حج کیا اور تبدیلی نہیں آئی تو ڈر ہے کہ یہ حج قبول نہیں ہے، بہتر ہے اب آپ دوبارہ کر لیں. اس کا ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ ایک بزنس مین ہے، آپ نے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی ڈبل کر لی ہے، 1 یونٹ کی جگہ 2 یونٹ لگا دیے، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی یا آپ کا جو پروفٹ ہے وہ وہی سیم. یعنی آپ لائک اگر سال میں کروڑ روپیہ کماتے تھے تو اب بھی ڈبل کیپیسٹی میں بھی کروڑ روپے کما رہے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے اضافی کام کیا اس کا کوئی آپ کو کہیں نہ کہیں وہاں غلطی ہے نا. تو حج اتنا بڑا عمل ہے اور پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو گئی. تو نشانی اس کی قبولیت کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اس کے لیے میں ٹوٹکا آپ سے عرض کر سکتا ہوں جو میں نے چیٹ اپنی کوڈ زندگی دینا میں ہے. آزمایا. وہ آپ کا چیٹ کوڈ تھا نا، جی آپ کو حضرت. بڑا شوق تھا چیٹ کوڈز کا. تو جب میں حج پہ گیا، اللہ پاک نے سعادت دی حج کی 1990 میں، اور وہ ایک ہی حج سوا حج کیا ہے میں نے. ویسے ایک تو جب 4 سال کی عمر میں بھی کیا ہے، حج تو وہ بھی وہ ہوا حج آپ کا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال تو اس وقت تک میں شیو کرتا تھا. اور آئی ریممبر ہمارا ڈپارچر تھا اس وقت، یہ 18 جون کی بات ہے 1990. اور تو میں نے سوچا کہ یہ بات سن رکھی تھی کہ بھئی حج قبول ہوتا ہے تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب اپنا تو پتہ تھا کہ کیا حال ہے، تو میں نے کہا اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اب میں شیو کرنا چھوڑ دوں گا. تو میری آخری شیو جو ہے، آئی اسٹل ریممبر، از 18 جون 1990. اور ہمت تو اس وقت تھی نہیں اتنی، مگر اتنا تھا کہ چلو جتنی توفیق ہوتی رہی، اور جب اللہ توفیق دے گا، اور اس میں یعنی جب اللہ توفیق دے پہ زیادہ زور تھا. تو ابھی رکھ لیتے، پر شیو نہیں کروں گا، اور روزے اقدس پہ بھی جانا ہے. اور یہ کہ کم از کم یہ ایک تبدیلی آ جائے گی تو ایک ہوتا ہے نا زبردستی چیٹ کوڈ کہ بھئی جی قبولیت حضرت. کروا کے آ گئے. کچھ لے کر آ گئے. ہاں تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے ہر کوئی میری طرح تو نہیں ہوتا نا کلین شیپ. بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو پہلے سے ہی، جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہوتی ہے، تو اپنے بھی پہلے ایک چھوٹا سا کوئی ہدف پہلے سے جاتے وقت ہی رکھ لیں کہ بھئی یہ کام تو میں سگریٹ پیتا ہوں یہ چھوڑ دوں گا، فلانا کرتا ہوں یہ چھوڑ دوں گا. تو انشاءاللہ، اور اللہ پاک تو سب جانتا ہے نا، اور وہ بڑا پاس رکھتا ہے انسان کی، ستاری بھی فرماتا ہے، پھر وہ توفیق بھی دے دیتا ہے. تو اپنے اندر تبدیلی اور یہ فکر کر کے جائیے گا، حج غفلت کا نام نہیں ہے. عاشق اپنے معشوق سے غافل نہیں رہتا. یہ نقطہ ذرا اس غور طلب ہے کہ ہم جو جاتے ہیں اس وقت غفلت کے اسباب وہاں بہت ہیں. پہلے جب ہم بچپن میں جاتے تھے نا، تو مجھے یاد ہے ہماری والدہ، وہاں ایک چھاتا بازار ہوتا تھا مروا کی طرف، جی حضرت. ایک چھاتا چھپڑا بازار ہوتا، بھی چھپڑا کہتے ہیں. بازار، جی چھتڑا حضرت. بازار ہوتا تھا. وہاں ایک سمپل سا بازار ہوتا تھا، تو خواتین وہاں یہ کپڑے آتے جی تھے جی بہت، امپورٹڈ. میں نے تو وہ چکر لگایا آپ حضرت. تو وہ وہاں جا کے چھپڑا بازار میں کچھ شاپنگ 1 آدھ 2 دن کر لی. ڈسٹریکشن بہت کم تھی، سارا وقت حرم میں گزر رہا ہے. اچھا ہوٹل اچھے تھے، وہ خگیر اور شبرا اور سب، گڈ ہوٹلس، بٹ نتھنگ کمپیئر ٹو جو آج. آج تو اچھا، حضرت آج بہت تو ماحول بندہ ہے. حرم سے نکلتا ہے اور نکلتے ساتھ ہی اتنی باری ایسے بڑے بڑے ٹف ہے حضرت آج اسکرینز، سچویشن. اور پھر آپ زمزم ٹاور یا کہیں گھس گئے، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. یہ بڑا مشکل ہے اس وقت کہ اتنی، یہ چیلنج ہے آدمی کے لیے. تو انسان لا محالہ کھول کے دیکھتا ہے، اچھا وہاں نائکی کی شاپ ہے، وہاں فلانے کی شاپ ہے، چلو یہ لے لوں وہ لوں. تو ہوتا کیا ہے، اور اب میں اس بحث میں جا رہا، صحیح غلط وہ الگ بات ہے، مگر وہ شاپس پہ اب خواتین بھی ہیں، بے پردہ بھی ہیں، سارا. تو پہلے یہ چیلنجز ہی نہیں ہوتے تھے نا، آپ چلے جاتے تھے. اب یہ بھی چیلنج ہے کہ اس قسم کی غفلت سے اپنے آپ کو بچا لیں. دیکھو شاپنگ کرنے کا، گھومنے پھرنے کا، ساری چیزوں کی اپرچونٹی آپ حج کے علاوہ بعد میں ضرور گھومیں پھریں، سب کچھ کر لیں، واپس اپنے وطن آ جائیں، یا کھائیں پیئیں، سب کچھ کریں، مگر وہاں اپنے آپ کو فوکس رکھیں کہ یہاں تو میں آیا ہی ہوں، اپنے یار کو منانے آیا ہوں، یہ عشق کا سفر ہے. اب میں یہاں غافل ہونا اور اس کے گھر میں آ کے اس سے غافل ہونا، ویسے تو ہمیں کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، اصل بات تو یہ، مگر وہاں اس کے گھر میں جا کے اس سے غافل ہو جانا، اور وہ حج کے موقع پہ جب اس کی رحمت انتہائی متوجہ ہے اور وہ بار بار دینا چاہ رہا ہے، وہاں غفلت کا کیا مطلب، وہ دینا چاہ رہا ہے اور ہم غافل ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت اس کا استحضار کر کے جانا چاہیے. یہ میں تھوڑا سا پریامبل آپ کو ذرا لمبا دے رہا ہوں اس وقت، جی حضرت کہ ضروری ہے. جب تک یہ زاویہ ہمارے اندر نہیں آئے گا کہ دیکھیں ظاہری مسائل سارے سیکھ کے یہاں سے جائیں،
وہاں نہیں، یہاں سے سیکھ کے جائے. وہ بالکل ضروری ہے. ماشاء اللہ حج آپریٹرز اور مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشن سب بھی کراتے ہیں حج پروگرام. ضرور جائیں، ان میں مسائل سیکھیں، بلکہ یہاں تک کہ کسی مستند مفتی کا نمبر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کوئی پرابلم آئے تو مسئلہ وہاں سے پوچھ لیں. یہ انسٹرکشنز آپ کی مجھے بہت کام آئی تھی. آپ نے کہا تھا یہاں کسی مفتی سے آپ رابطے میں رہیے گا. ایون حج پہ بھی ساتھی ہوتے ہیں جو تیسرا چوتھا پانچواں حج کر ہوتے ہیں، وہ بھی گائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن حضرت آج ہم آپ سے صرف سارا روحانی فیض لینے آئے ہیں. کیسے ہمارا یہ ویسا حج ہو جائے جی، کہ حضرت یہ اللہ سے دیکھیں اسی بات سے ملاقات ہو جائے. میں نے عرض کر دیا نا، آپ کا انما الاعمال بالنیات، اور پھر یہ سمجھ گئے نیت محض اللہ کے لیے، سوداگری نہیں، عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اللہ سے. حضرت یہ جیسا ٹھیک، یہ بات آپ کی بالکل ہضم ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے. ہرڈلز ہیں نا راستے میں، یہاں سے امیگریشن ہے، وہاں ہے، چلیں امیگریشن بھی ہم کراس کر جائیں سفر میں، اور پھر ساتھی آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوتے، کسی کا ہائیجین ایشو ہے، کسی کا کھانا، کسی کوئی کھانے پہ یہی لڑ تو رہا ہے. حج ہے نا، ہم دور رہ کے بھی دور یہی نہیں تو رہ حج ہے. پاتے حضرت. دیکھیں یہ ہے یہی تو ساری حج ہے. چیزیں. حج آپ دیکھیں وہاں کوئی خاص حج کا اللہ پاک نے کہا ہے کہ فلانی تسبیح وہاں جا کے اتنی پڑھنا، فلانی تسبیح اتنی پڑھنا. آپ دیکھیں یہ سفر دیوانگی ہے نا، سفر دیوانگی ہے نا، کہ آپ منا جا رہے ہیں، پھر دوسرے دن عرفات جا رہے ہیں، رات مزدلفہ جا رہے ہیں. اور کیسی دیوانگی ہے کہ صرف یہ عرفات والوں کو میں جو ہے ان کو حکم ہے کہ جی اب حاجیوں کو کہ اب تم نے مغرب قضا کر کے جانا ہے. دیوانگی نہیں ہے. قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے؟ باقی نمازوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ایک نماز قضا کرنا جائز ہے ہمارے لیے؟ نہیں نا. حاجی کے لیے حکم ہو گیا، بدل گئی نا. اس کی لاجک کیا ہے اللہ جانتا ہے. بات یہ ہے کہ اور وہاں دیکھا جائے تو حاجی چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، دھکے سب کو لگتے ہیں. آپ کتنے ہی اپنے وی آئی پی کر کے چلے جائیں، دھکے سب کو. اور یہ برداشت، ٹالرنس، پیشنس، یہی تو حج ہے. یہی تو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اور کتنا بڑی بات ہے کہ اپنے محبوب کے لیے دھکے لگیں، اس سے بہتر بات کیا حضرت ہے؟ ایک سوال ابھی چیز ہے، جیسے آپ حج کی تیاری کے لیے نہیں کرتے، اس میں کچھ ہماری حج سے پہلے کی ایک تیاری ہے. ایک تو آپ نے فرمایا جیسے روحانی اور یہ ساری نیت کے اوپر. حضرت ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. تو حج کا سفر تو کہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، اور جب حج کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر. اس کے لیے کچھ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں، ہمارا کوئی رشتے دار ناراض ہے ہم، یا ہمارا سگا بھائی ناراض ہے، یا ہمارے کوئی معاملات ہیں، کسی کا لین دین کا معاملہ ہے، تو حضرت اس کے لیے بھی فرمائیں. یہ ایک بڑا ایک اس وقت معاشرے کے اندر ایک معاملہ ہے کہ وہ حج پہ تو چلے جائے گا، ہر سال جا رہا ہوگا، لیکن اس کی سگی بہن اس سے ناراض ہے، یا اس کے سگے پھوپھا اس سے ناراض ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا. بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس مال سے میں حج کر رہا ہوں وہ حلال کا بھی ہے کہ نہیں. اگر میں کسی کی زمین دبا کے اور اس کو بیچ دیا ناجائز، یا رشوت کا پیسہ لے کے جا رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں جی میں تو حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، یہ اس پہ خیر مفتیان کا یہ کیس زیادہ ہے، مگر یہ مفتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وبال ہے. اسی طرح صلہ رحمی، وہ کہتے ہیں کہ جو 3 دن سے زیادہ قطع رحمی کرے اس کے اعمال پیش نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اللہ پاک کہتے تھے ہٹا دو اس کو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لے. 3 دن سے زیادہ بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے. تو آپ کی بہن ہیں، بھائی ہیں، سب ہیں. اور جیسے میں نے کہا جس رب کو آپ منانے جا رہے ہیں تو سب اس کے بندے ہیں نا. تو اگر کسی بندے کا آپ نے حق دینا ہے تو آپ اس کو حق دے کے جائیں، حق یا تو معاف کروا کے جائیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو معاف کر یعنی صلح کی طرف جائیں. یہاں تک کہ بعض اوقات ہے کہ سامنے والے کی زیادتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. آپ اپنی طرف سے ضرور جائیں اور اس سے سلام دعا کر لیں، وہ چاہے آپ کو جواب نہ بھی دے، آپ کی طرف سے ہو گیا. یہ میں اس واسطے بتا رہا ہوں، بعض اوقات کو یہ کہہ سکتا ہے جی فلاں آدمی کی زیادتی بھی ہے، اور وہ یعنی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب وہ بات نہیں کر رہا، تو پھر میں کیوں بات کروں؟ نہیں. جو توڑے حدیث میں آتا ہے جو توڑے اس سے جوڑو. اور جوڑ کہاں تک ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ پیتی میں فرماتے ہیں کہ میں سہارنپور جاتا تو وہ بہت سارے کچھ لوگ تھے جو کسی وجہ سے خفا تھے مجھ سے، غلط صحیح الگ بات ہے، پر خفا تھے. کہ میں ان کی دکان پہ جاتا، سلام کرتا، بیٹھ جاتا،
تو میں نے کہا جب تک میں بیٹھتا ہوں مجھ سے بات نہیں کرتے، اور میں بیٹھا رہتا، سلام حال احوال پوچھ کے خاموش، تھوڑی دیر کے بعد پھر السلام علیکم اور چلا آیا، تو میری طرف سے حق ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بالکل ان سب چیزوں کا تو بدرجہ اولا پہلے اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نہ صرف پہلے اہتمام کرنا چاہیے مگر یہ سفر کے دوران بھی، یعنی یہاں سے جاتے ہوئے دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیجیے، چاہے وہ امیگریشن کی لائن ہو، چاہے وہ بورڈنگ کے وقت ہو. کچھ نہیں ہوتا، جہاز آپ کے بغیر نہیں جائے گا، آپ کو امیگریشن میں چھوڑ نہیں دیں گے وہ. کوئی پریشان مت ہوئیے کہ اس کو دھکا، اس کو تکلیف دے کے، یہ نہیں. یہاں تک تو میں عرض کرتا ہوں دوستوں سے کہ آپ اگر جیسے طواف بھی کر رہے ہیں، آپ کو دھکا لگتا ہے کوئی بات، اللہ کے لیے نا کتنا مزہ آ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس کو میرے لیے دھکا لگ رہا ہے، یہ میرے، اور یہ خاموش ہے. آپ سے کسی کو دھکا نہ لگے. حجر اسود کو اگر آپ بغیر کسی کو دھکا دے کے چوم سکتے ہیں تو مرون علی نور، اگر نہیں تو دیکھو کسی کو تکلیف دینا تو بالکل منع ہے نا. اور وہ آپ پہ فرض واجب نہیں ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، دور سے سلام کر لیں، آپ سے سلام کا عمل ہے نا. مگر کسی کے سر پہ چڑھ رہے ہیں اور مطلب کسی کو دھکا دے رہے ہیں اور کسی کا سر پھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں نے تو بڑا وہ حجر اسود کو بوسہ دے دیا. نہیں، آج کے دور میں تو حضرت پاسبل بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں. کیا ہوا؟ نیت خواہش آپ تو نے ہے ہم اور سب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دور سے اسلام کیا نا، پر ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. بھائی بات دلوں کی ہے نا، اللہ پاک دل دیکھتا ہے. آپ اچھا یہ بھی ایک آپ سے عرض کر دوں، بات بات میں چیزیں آتی رہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب حجر اسود کو کام کر رہا ہوتا ہے یا بوسہ دے رہا ہوتا ہے، اس وقت اپنے دل کو بہت اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو اس کے دل میں ہوتا ہے ٹھپا لگ جاتا ہے اس چیز میں. خدا نہ خواستہ اس وقت اس نے غفلت کا بوسہ دیا ہے یا کوئی غلط چیز سوچ رہا تھا، ٹھپا لگ جائے. تو بہت اس پہ بھی ہم تو غفلت کا طواف کرتے ہیں نا، پورا غفلت کا سفر سفر یاد کرتے آ ہیں. گیا. آپ نے یہ بات ہمیں نا مطاف میں فرمائی تھی کہ یاد رکھنا جب استلام کرنا ہو تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لینا. حضرت اسی بات سے سفر سے یاد ہے، ہم نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا، ایک کلپ بن گئی اس دوران. کچھ فرما دیا تھا آپ نے کہ طواف سے پہلے کیا نیت ہو، کیونکہ عموماً حضرت میکسیمم جتنے بھی لوگ جائیں گے حج پہ وہ پہلے عمرہ ہی کریں گے. پہلے کوئی مدینہ جائے گا پھر عمرہ کرے گا، اس کے بعد ہی حج ادا ہوگا. عمرہ تو وہ لازم کرے گا ہی. ہاں جی جی. حضرت عمرے میں کچھ ایسا بتا دیں کہ عمرہ کرتے ہوئے ہم اتنے خالص ہو جائیں، اتنے پیور لیول پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے حج آسانیاں بھی آ جائیں، حج اور تربیت. کسی عمارت کی تعمیر کے لیے اس کی بنیاد بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو عمارت کی تعمیر کی بنیاد ہے، ایک جیسے میں نے آپ سے کہا، ایک تو نیت آ گئی، پھر اس کے بعد جو آپ کو دوسرا مرحلہ پیش آتا ہے وہ سفر کا آتا ہے، بیچ کا. ٹھیک ہے، آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، امیگریشن ہے، ہوٹل تک پہنچتے ہیں. اس میں بھی دو چیزوں کا خیال رکھنا خاص طور پہ. ایک کہ یہ جو سفر ہم وہاں تک پہنچ بھی رہے، اس پہ بھی اپنے آپ کو غافل نہیں ہونے دینا. پہلا زمانہ تھا کہ پورا جہاز جو ہے نا لبیک اللہم لبیک سے گونج جاتا تھا. ایسا تھا، میں نے شاید عرض بھی کیا کسی دوستوں کے سامنے، ہمارے بہت عزیز ہیں، دوست ہیں ہمارے، عابد بنوری رحمۃ اللہ کے نواسے ہیں، سعودی ایئر لائن میں کام کیا کرتے تھے، بہت ہی اعلیٰ شخص ہیں. تو انہوں نے خود مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ جی ایک زمانہ تھا، ہم نے خود دیکھا کہ جب لوگ جاتے تھے روتے ہوئے جاتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، پورا جہاز لبیک اللہم لبیک سے گونج رہا ہوتا تھا، اور جب وہ واپس آتے تھے ہم دیکھتے تھے ان کی زندگیاں بدلی ہوئی ہوتی تھی. اور کہا کہ اب لوگ چوئنگم چباتے ہوئے جاتے ہیں اور چوئنگم چباتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. اب وہ جہاز میں لبیک کی گونج تھوڑی دیر کے لیے اگر آ گئی تو آ گئی. غفلت. اب ہم نے اس کو ایک ایکسکرجن سمجھا ہوا ہے نا، یا ٹک مارک مارنا ہے نا، مگرو لتھے تو یار حج ہے نا، ہو جائے بس. عشق کا سفر نہیں رہا نا، ٹک مارک ہے بھائی، وہ ڈن، جا کے ٹیگ دینا ہے، وہ بس ٹھیک ہے، ہاتھ لگانا ہے، واپس آنا کر لینا، ہو گئی حج، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو ایسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جیسا کوئی ہمارا بزنس ٹور ہے یا ہمارا کوئی
ایکسکرجن کا ٹور ہے گھومنے پھرنے کا، ویسے ہی ہے. پھر راستے میں جہاز میں بیٹھے ہیں تو وہ سامنے اسکرین بھی آن ہو جائے گی اور کھانا پینا کے ساتھ اور وہ گیمز بھی آن ہو جائیں گے. غفلت، ٹوٹلی ہماری غفلت. یا کوئی اپنا کوئی یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھنا شروع کر دے گا. آج کل تو وائی فائی کنیکٹیوٹی بھی ہے. کوئی میسیجنگ کر رہا ہوگا. غفلت. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے آپ کا سفر سٹارٹ ہو گیا، آپ احرام میں آ گئے ہو. اچھا یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ احرام کیا ڈپکٹ کرتا ہے؟ کفن کی 2 چادریں. اب آپ دیکھیں، آپ اب پہلے تو اپنے فاؤنڈیشن بنائیے نا کہ آپ نے نیت کر لی. اب یہ تو اللہ کے عشق کا سفر آ گیا. پھر اس کے بعد جب آپ نے احرام پہن لیا تو اچھی طرح جان لو کہ اس کس بات کی نشانی ہے. ایک تو کفن، اس دنیا سے اب تم کوچ کر رہے ہو، ایک بات. دوسرا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. کفن میں جیبیں نہیں ہوتی نا، اسی طرح حرام میں جیبیں نہیں ہیں احرام میں. تو وہ کیا ڈپکٹ کر رہا ہے اور آپ کو کیا یاد دلا رہا ہے کہ اب یہ تو ایسا ہے جیسے موت کا سفر، اور تم خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا میں. یہاں تم کچھ بھی تھے، کوئی میجر تھے، کرنل تھے، میاں صاحب تھے، انٹرپرنور تھے، کچھ بھی تھے. اب 2 چادریں ہیں تمہارے پاس بس. تو اپنے آپ کو اس میں انویسج کریے کہ اب بس یہ رہ گیا میرے پاس، 2 چادریں. اور اب میں جیسے اب میں ایک مردہ ہوں اور اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں، جیسے حشر میں حساب دینے جاتا ہوں. اب میں کیا حساب دوں گا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے حج پہ عمرے پہ جاتے ہوئے کہ اب میں نے احرام پہن لیا، اب جیسے مردہ سمجھے، اور اب آگے جا کس کے پاس جا رہا ہوں؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں. عمرے کا آپ نے عرض کیا نا، تو کعبہ کے سامنے جا کے اللہ ہے نا وہاں. حقیقت کعبہ اللہ کی ذات ہے نا. تو اللہ کی ذات کے سامنے کیا منہ لے کے جا رہا ہوں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہمیں تو اس وقت میری یہ سیٹ، اس کی وہ سیٹ، پہلے میں جہاز سے نیچے اتر جاؤں. کیا بچپنا! ارے آپ احرام میں آ گئے، آپ اللہ کی نظر میں وی آئی پی ہو گئے، وی آئی پی ہو گئے. اور پھر آپ کا ایک جس طرح ہوتا ہے نا وہ سٹیٹس میں آپ کا نیکی بھی ملٹیپلائی ہے تو اس میں گناہ بھی تو ملٹیپلائی ہو سکتا ہے نا. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ یہیں سے غفلت ہماری شروع ہو جاتی ہے، جہاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم احتیاط بھول جاتے ہیں کہ وہ خوشبو والا ٹشو دیتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. غفلت. میں سب کا نہیں کہہ رہا، میں جی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم غفلت سے جا رہے ہیں نا. کم از کم ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہاں اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اللہ نے اگر ہمارے ساتھ حساب کتاب شروع کر دیا، اللہ نے پوچھ لیا میرے گھر میں آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں. تو یہاں جب احرام پہنے تو بس اب سمجھ لیں بس اب میری کفن پہن لیا میں نے. اب جب کفن پہن لیا تو اب مخلوق سے میرا رابطہ ختم. اب وہ کیا مجھے اچھائی دے گی، برائی دے گی، اچھا کہے گی، برا کہے گی. اب سب سے درگزر کے اب تو میرا، اور سب سے جس کو یہ، آپ بزنس مین ہیں، اگر ایف بی آر سے نوٹس آ جائے کہ جی آپ کی فلانی کنسائنمنٹ کی ہم نے آڈٹ کھول دیا ہے، اور آپ کو وہ کمشنر صاحب کے سامنے جانا ہوتا ہے تو آدمی کتنا پریپیئرڈ ہوتا ہے، یار یہ ڈاکیومنٹ، یار یہ ڈاکیومنٹ، اور پھر ادھر کا پتہ تو نہیں کیا کرے گا یہ وہ. تو یہاں تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے یہ؟ پھر جب آپ وہاں اگین دوسرا زاویہ آ گیا نا، جب آپ پہنچ گئے جدہ یا مدینہ جہاں بھی آپ کا حج کا انٹری تھی، وہاں ٹائم لگے گا. اور یہی حج ہے. اور اچھا ہے جتنی زیادہ دیر آپ احرام پہنے رکھیں وہی بہترین ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بس ابھی پہنچا ہوں فوراً سے عمرہ ہو جائے، ہوٹل میں پہلے سامان رکھوں، بچوں تم بہت کدھر ہو. جلدی میں ہوتے ہیں کہ بس احرام کسی طریقے سے، وہ ایک اپنے آپ کو ایک سمجھ لیں ایسے مصیبت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر لوگ اس پہ بھی فرما دیں کہ فرمان بھائی آپ خود بتائیے، جس نے احرام پہنا ہے وہ اللہ کی خاص نگاہوں میں آ گیا نا. جب اس نے احرام پہنا بھی کراچی سے پہنا ہوا ہے اور حج پہ ہے جب میکسیمم پیک ہے، تو آپ بتائیے کہ کتنے لوگ اس وقت احرام میں ہوں گے پوری دنیا میں، جو اپنے اپنے، کوئی سوڈان سے نکلا، کوئی ملیشیا سے نکلا، کوئی انڈونیشیا سے. میکسیمم وہ اتنے بھی نہیں ہوں گے. 40 لاکھ تو حج کرتے ہیں ایک وقت پہ، تو احرام نہیں ہوتے. اگر 40 لاکھ بھی میں مان لوں تو وہ 7 ارب انسانوں میں سے آپ چنے ہوئے 40 لاکھ میں سے آ گئے.
یعنی اللہ کی نگاہوں میں ڈائریکٹ آ گئے نا آپ. کتنا آپ کی وی آئی پی سٹیٹس ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اگر پروٹوکول مل رہا ہو اور وی آئی پی سٹیٹس ملا ہو تو وہ چھوڑ کے کہتا ہے نہیں جی میں تو نیچے آتا ہوں. نہیں نا، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ اب آپ کو اتنا سٹیٹس ملا ہے تو آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ میں جتنا زیادہ احرام میں رہوں. پہلی تو وہ نعمت ہے. اچھا پھر اسی طرح ہم ایک سٹیپ اور آگے آتے ہیں. اب آپ جب آ گئے اور آپ احرام میں ہیں، اب آپ کعبے میں داخل ہو گئے اللہ کے گھر میں. وہ کہتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلی نظر پڑتی ہے کعبے پہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہر آدمی کی دعائیں کعبے کو دیکھ کے قبول ہوتی ہوں گے، ہمارا تو یہ گمان ہے اللہ سے. مگر جس نے احرام پہنا ہوا ہے اور حج کی نیت سے آیا ہوا ہے، آپ دیکھیے وہ کتنی ایلیویٹڈ سٹیٹس پہ ہے، اور پھر وہ کعبے کو دیکھ رہا ہے تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہوں؟ کتنی بڑی سٹیٹس ہے. مگر اگر اس وقت اس کا دل غافل ہے، رٹی رٹائی دعائیں کر رہا ہے، دل حاضر ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ دیکھیں یہ تیاری پیچھے سے ہے. اچھا اب اس کا ایک بیچ کا پیچ بھی میں جوڑوں. ابھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ لوگ کہتے ہیں بہت مصیبت ہے، اس کو جلدی آرام اتارو یار، جاؤ فوراً طواف کرو اور صحیح کرو اور بس حل کرا کے احرام اتارو. ارے بھائی، جیسے میں نے عرض کیا، اول تو احرام میں ہونا کتنی بڑی نعمت. دوسرا یہ کہ آپ اللہ جو عشق کے سفر میں جاتے ہو، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے محبوب کی جب ملاقات کے لیے جاؤ تو پوری بشاشت کے ساتھ جاؤ، حاضری کے ظاہری باطنی حاضری کے ساتھ جاؤ، نہ کہ بس جیسا کسی کو کوئی یہاں ملنا ہے، حضرت آپ سے ملنا تھا اور مجھے بھی لگ رہا ہے یار اس کے چہرے میں تو مصیبت ہے کہ کب بس یہ کہہ دے میں چلا جاؤں. تو آپ بتائیں میں خوش ہوں گا. اور ایک ہے کہ طلب لے کے آیا ہے، محبت میں آیا، تو میں بھی کہوں گا یار تم بیٹھو، ہاں بھائی اس کو یہ بھی دو، وہ بھی دو، وہ بھی دو. تو کرنا کیا چاہیے جب آپ حج کے لیے یا عمرے جس پہ بھی ہیں اور مکہ پہنچ گئے تو ہوٹل جائیے، فریش ہوئیے، حسب وقت کھانا ہے تو کھانا کھائیے، آرام کریے، فریش ہوئیے. نماز کا وقت ہے تو میکسیمم بس حرم جا کے نماز پڑھ کے واپس آ جائیں. عمرے کے لیے بالکل فریش ہوئیے. جب آپ کو یاد ہے ہم نے بھی یہی کیا تھا نا، جی حضرت، جی ہم میں لوگ گئے آرام تھے کیا تھا. پہلے جا کے ہم نے آرام کیا، کھایا پیا سب، پھر الحمدللہ حرم شریف پہنچے تو سب اللہ کا شکر ہے کہ سب سو فریش نہیں تھے رہے، حضرت. فریش تھے نا. تو پھر جب آپ عمرے کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں اور پھر جو آپ کا قلب کا کنیکشن بنتا ہے نا. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، اگر جسم سارا تھکاوٹ سے چور ہو، نیند آ رہی ہو، ہمارا دل کہاں حاضر رہتا ہے. ہم وہ شاید بڑے لوگ ہوتے ہوں گے جو اتنی تھکاوٹ میں بھی متوجہ رہے، ہم لوگ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو بالکل آرام سے، تسلی سے. اصل چیز کیا ہے کہ ہر طواف کے چکر کو آپ نے انجوائے کرنا ہے. یہ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ حج، عمرہ، کعبہ میں آ گئے، حرم شریف میں آ گئے. اب ہمیں طواف کی بھی جلدی نہیں ہے. پہلے جا کے جب کعبے پہ، اچھا وہاں بھی اگر آپ کو آج کل کیونکہ حرم کی تعمیر ہو رہی ہے نا، تھوڑے دھکے لگے نا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کوئی پریشان نہ. دیوانگی میں تو محبوب کی تلاش ہے نا. اب یوں ہی سمجھے کہ میں اپنے اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، اب کوئی ادھر بھیج دیتا ہے کوئی ادھر. اس میں بھی بڑا مزہ ہے، اس میں بھی یہ ان دھکوں میں بھی بڑا مزہ ہے. اور بہرحال پھر اس طرح جب آپ کعبے کے اندر پہنچ جائیں، کعبے کو دیکھ کے خوب دل بھر کے دعائیں کیجیے. اب میں مسائل تو علماء سے پوچھتے رہیے. اس کے بعد جب آپ طواف شروع کریں نا، وہاں پھر اپنے دل کو ریسیٹ کریے کہ اللہ میں کہاں ہو گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو نے بلایا ہے. میں عرض کرتا ہوں دوستوں سے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کو، اللہ سے، اللہ کے لیے مانگو. یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو بھی اچھا ہے، نہیں آتی تو بھی میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو کہ اللہ میں نے تجھ کو تجھ سے تیرے لیے مانگا بس. اس سے بہتر بھی کوئی دعا ہے تو حضرت بتا دیں. حضرت جس سے وہی اب میں یہی سوال تھا کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے، وہ شعر بھی ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیزیں دنیا بھولی. اکثر وہاں پہ ہوش میں نہیں ہوتے، وہ جو دعائیں سوچ کے بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، انسان سکتہ ہو جاتا ہے. تو اور یہ بھی سنا ہے کہ جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی یہ بھی بڑی کیفیت ہے، میں آپ سے عرض کروں، اور یہ بھی بڑی مزیدار کیفیت ہے. میں جو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں
کہ پہلی کیفیت میں تو آپ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری کیفیت میں ہے آپ مانگتے تو نہیں مگر اللہ جانتا ہے. اور یہ بے بسی اور بے زبانی جو ہے نا خود زبان بن جاتی ہے. اللہ تو ساری چیزیں جانتا ہے نا. اللہ ہماری وہ حاجات ضروریات جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے مانگنے کے لیے کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے نا. تو اس سے بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. دوست کے حضرت وہاں تو ہم گئے اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا اور کھڑے رہے ہوتا ہے ایسا. خاموش، اور وی ور سو بلینک کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. مر یا تو آنسو بہ رہے تھے. بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل وہ کہتے ہیں رونا ہمارا بھی تو نہیں آنسو آتا رونا بھی نہیں آتا. خشک ہو جاتے ہیں ایک دم. وہ ایک یوں سمجھے کہ مقام حیرت میں پہنچ جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا. میں کہاں آ گیا ہوں، کہاں میں یہ کون سی جگہ. اور وہ اللہ کی کبریائی کے سامنے وہ اتنا اپنے آپ کو چھوٹا پاتا ہے اور اتنا وہ کہتا ہے نا بالکل وہ ہو جاتا ہے ہکا بکا. اللہ جانتا ہے، آپ کے مانگے بغیر اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. اس پہ بھی آپ فکر نہیں کریے مگر اپنے دل کو بس وہاں حاضر رکھیے اور نیت کریں اللہ میں ان پتھروں کا طواف کرنے نہیں آ رہا، میں تو تیرا طواف کرنے آ رہا ہوں. عاشق تو معشوق کے گھر کا طواف معشوق کی وجہ سے کرتا ہے نا، نہ کہ ان پتھروں کی وجہ سے. جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا ابھی 15-20 سال پہلے غالباً، تو سارے پتھر انہوں نے ہٹا دیے تھے اور وہ اثر نو تعبیر کر رہے تھے. طواف تو نہیں رکا نا، عمرے ہوتے رہے، حج سب ہوتے ہی رہے. اس کا مطلب ہے وہ پتھر کعبہ نہیں حقیقت میں. حقیقت میں تو وہاں ذات جو تجلیات انوارات اللہ کے پاک کی ذات کا وہاں ہے نزول، تو وہ چیز ہے جس کا ہم طواف کر رہے ہیں. تو یا اللہ میں تو تیرے سے ملنے آیا ہوں اور بس. اور اب جب تیرے سے ملنے آیا آپ نے کہہ دیا تو اس کا آگے بھی ہے. پھر جب طواف کریں نا تو خوب انجوائے کریں، کوئی جلدی نہیں ہے. میں نے 20 منٹ میں طواف کر لیا، ارے محرومی. گنتی بھی ہوتی ہے کہ آج میں نے 5 طواف کیا، آج میں نے 6. یہ اچھی بات ہے، آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں مگر اپنے ہر طواف کو چکر کو انجوائے کریں. یہ صرف کاؤنٹنگ نہیں ہے 1 2 3 4 5 6 7 8. میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی ایک چکر ہی ایسا ہو جائے جو ہماری زندگی بدل دے. مگر یہ آپ تھوڑا سا اس ذہنیت سے آئے کہ یہ آپ کا عشق کا سفر ہے، اب غیر آپ سے چھوٹ گیا ہے اور اب آپ کا محبوب سامنے ہے اور اب آپ اس سے طواف کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد، اس کے گھر نہیں، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. تو ایسے موقع میں کوئی عاشق کہے گا کہ یہ ذرا میری ملاقات محبوب سے چھوٹی ہو جائے؟ وہ تو کہے گا جتنی لمبی ہوتی جائے، وہ تو کہ میں اور بڑا طواف کروں. ایسی باتیں کریں اللہ سے. حضرت کچھ باتیں آپ بھی فرما دیں جو آپ کرتے ہو. میں تو کیا ہی کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں لوگوں دوستوں کو کہ بہت سارے دوست اس پہ پریشان رہتے ہیں کہ جی حضرت کون سی کیا پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں. یا تو بے شک بہت ساری ہماری دعائیں ہیں عربی میں جو بہت بابرکت ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. مگر میری نظر میں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان میں جو آپ کی زبان ہے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو اپنا حال احوال سنائیں. تو اللہ سے ملاقات ہے نا، اپنے لیے دوست احباب کے لیے. اور اللہ کو اللہ پاک یہ میرا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اللہ یہ ٹھیک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور فلاں کا بھی یہ کام تھا. اللہ جیسے اپنے محبوب سے ایک یا جیسے ایک بچہ آ کے ماں کی گود میں سب کہہ دیتا ہے نا، اور ساتوں چکر بس دعا اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو اللہ کے لیے مانگتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتے رہیں. جب جذبہ ہو درود کا تو درود زیادہ پڑھیں، جب کلمے کا آئے تو کلمہ زیادہ پڑھیں. عموماً میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کلمے کی بہت کثرت کرو مکہ شریف میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور بس اللہ، اور یہ لا الہ الا اللہ ایسے ہی نہیں پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ، لا کوئی نہیں ہے، الا لا الہ اور کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ. اللہ کی کبریائی سامنے ہر ایک لا الہ میں لا الہ الا اللہ سوچ سوچ کے، اور سامنے اللہ ہے. اور اس طرح ہم اسی واسطے آتا ہے نا کعبے کو دیکھنا نہیں ہے طواف کے دوران، اور سیلفی بھی نہیں بنانی، یہ بھی جی بہت حضرت بڑی یہ اگلا ادبیہ ہے. سوال تھا جی میرا. جی. تو یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں حضرت کہ میموریز بن جائیں، کہ
آپ کی طرف سے تو حضرت ہمیں تاکید ہے، آپ نے پہلے بھی بتایا، اب تو ہم نہیں لیتے پکچرز حرم میں. حضرت ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کپل ہے فرسٹ ٹائم جا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، وہ کہیں شیئر بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ایسا میموری لے سکتا ہے اگر سارے ارکان ادا ہو گئے ہوں. باہر چلا جا کے لے لینا. ضروری چاہتا ہے ہے کہ کہ کعبے کعبہ بھی لے لے حضرت. دیکھیے ہم نے کعبہ کو، جیسے آپ گئے ہوگے نائگرا فالز تو وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے فوٹو سینک اسپاٹ، اور خدا کا نام ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا حرم اس کاموں کے لیے نہیں. دیکھیں وہاں آپ کو اپرچونٹی ایک لمحہ اللہ کے ساتھ آپ ہیں، آپ وہ چھوڑ کے آپ اپنی سیلفیز میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا دل دکھتا ہے، لوگ طواف کے دوران لگے ہوئے ہیں، کوئی واٹس ایپ آن کال آن کر کے کہ جیسے دوسروں کو بھی طواف کرا رہے ہیں. ارے غفلت ہے. مطلب آپ کسی بڑے کے پاس جائیں، مثال کے طور پہ اب میں آپ کے پاس ملنے آئے اور ابھی اپنا آپ بھی ذرا فاضل صاحب سے ملیے نا، اور ارے سلام کر دو سلام کر دو. دس از ایبسولوٹلی، آپ جس دربار میں جا رہے ہو آپ اس کو تو وہاں اس کا ادب آداب دیکھو نا. آپ کیا آپ کنگ چارلز کے پاس جا کے یہ کر سکتے ہو حرکت، جو ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا بادشاہ ہے اتنی چینی سی مملکت کا، اس کے سامنے تو کر نہیں سکتے. اس کو چھوڑ دو، برونائی کے سلطان کے سامنے ایسی حرکت کر سکتے ہو جو اتنے سے ملک کا مالک ہے. تو احکم الحاکمین کا دربار رہ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ گیا. وہاں کیا ضرورت ہے آپ کو میموریز؟ ارے میموریز تو وہ میموریز بنا کے آؤ جو اللہ کے نامہ اعمال میں تمہارے لکھی ہے، وہ میموری ہے. باہر نکل جائے حرم سے آپ لے لیں چلے، کوئی میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر وہاں تو کعبے کی ایک تعظیم ہے، ہر حرم کا ہر چپا حرم ہے. تو وہاں کوشش کیجیے، یعنی طواف کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے تو مطلب آپ حرام جانیے اس کو. بعد میں سارے اراکین پورے کر لیے ہیں تو اب میں اس کو اب کوئی فتویٰ نہ جانے کہ بھائی اچھی بات ہے، میں تو اس کے فیور میں نہیں ہوں. مگر بہرحال، مگر وہاں بھی ہم نے کیا دیکھا، مجھے یاد ہم زمزم جب پی رہے تھے تو ایک گروپ تھا باقاعدہ پیچھے کعبے کی پیٹھ، اور تو یہ کیسا ہے کہ کعبے کی پیٹھ، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ قبلہ رخ ٹانگیں نہیں کرتے ادب میں، اور وہاں ایکچوئل کعبہ ہے اور سب نے پیٹ کی ہوئی ہے پورے گروپ نے کہ جی وہ پیچھے کعبہ آ جائے گا. آپ بتائیے ادب ہے؟ بھی ہے آفس. تو تعظیم کے اوپر ایک بات آئی تو اس پہ چیز بڑی، پچھلے سال آپ کے ساتھ بھی گئے تو دیکھی ہے اور حج پہ بھی دیکھی. اس وقت لوگ اپنی طواف میں چپلیں اور جوتے پہن کر بہت زیادہ، اور وہ چپلیں میں نے باقاعدہ نوٹ کیا وہ ایسی چپلیں نہیں ہیں، ان کی یعنی کہ نارمل یوز والی ہیں. اب وہی چپل سے وہ واش روم سے نکلا ہے اور اسی سے حرم کے اندر آ گیا اور اب وہ اسے طواف کر رہا ہے. اچھا اس کے اندر ایسا بھی ہے کہ کوئی بہت زیادہ بزرگ نہیں ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں عام گھوم رہے ہیں چپلوں میں، باقاعدہ جوتوں کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب مجھے یاد ہے بچپن میں عمرہ کیا تھا 1973 میں، لانگ ٹائم بیک، تو اس وقت مطاف میں نا وہ کنکر بھی پڑے ہوتے تھے اور چھوٹا ہوتا تھا مطاف، اور اس پہ ایک کالے رنگ کی پتھر کی پٹی بھی ہوتی تھی اور وہ بہت گرم ہو، دوپہر کو اگر آپ کو اس پہ پیر آ جائے تو پیر سٹ جاؤ. سفید ماربل بھی گرم ہوتا تھا مگر کالے والا تو بہت ہی خطرناک گرم ہوتا تھا. تو اس وقت میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ چپل کے ساتھ طواف کرتے تھے، مگر وہ چپلیں انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی صرف طواف کے لیے. وہ حرم سے، بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ حرم کے اندر بھی کہیں اور پہنتے ہو. طواف کے لیے کر لیا، جیسے طواف کر کے آگے سائی کے اندر چپلیں اتار دی، اور وہ صرف مخصوص تھیں اندر کے لیے پاک صاف. اب تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، واش روم گیا ہے، ادھر گیا ہے، اور عجیب بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو مساجد میں رکے ہیں، عام مساجد میں رستے میں جاتے ہوئے، وہاں کوئی اندر چپل نہیں لا رہا، حرم شریف کے اندر لا رہے ہیں. اب یہ کیا کہیں گے، بہت ہی، اور افسوس یہ کہ دیکھا دیکھی ہمارے یا پاکستان ہندوستان کے لوگ، ایک غلط فہمی بھائی، اگر وہاں کے مقامی لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ شریعت نہیں بنتا، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اب صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ عرب یہ کر رہے ہیں، عربی بولنے والا ہے. عربی بولنے والا یہ کر رہا ہے، یہ حجت نہیں ہے. ہماری ماؤں نے، ہمارے بڑوں نے تو
آپ مجھے ایک تاریخ میں بتا دیجئے کہیں بھی دنیا میں چپل پہن کے کس مسجد میں جا سکتے ہیں؟ آج تک تو حضرت ہمیں کہیں تو بھی نہیں نہیں سکھایا. حضرت، کسی میں کئی تصور بھی نہیں ہے. تصور حرم میں یہ تو خدا کا نام ہے جو جائے اس سے اپنے آپ کو بہت ان کو دیکھا دیکھی نہیں جائے. یہ حجت نہیں جی فلانا وہ عرب بولنے والا اور وہ ہے تو وہ کر رہا تو میں بھی کروں. یہ بہتر مشورہ حضرت آپ نے جو دیا ہے کہ الگ سے ایک سلپرز یا شوز جو بھی آپ کو، اگر مثال ہے کسی کو آرتھوپیڈک پرابلم ہے وہ شوز پہنتا ہے تو وہ حرم کے لیے الگ لے لیے جائیں. کیونکہ حضرت یہ تو ہے کہ حج کے دوران کچھ لوگ چوڑیاں پہن کے حج کر رہی ہوتی ہیں عورتیں، کسی کوئی دوائی ہوتی ہے کسی کے بیگ میں وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو دیکھا ہے ہم نے بھی کہ پیروں سے خون نکل آتا ہے، ودن دا مطافی ہم دیکھتے ہیں بلڈ اسپاٹس ہیں، وہ ٹھیک ہے. یہ آپ کا یہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک وہ چمڑے کے ٹائپ وہ آتے ہیں نا صرف وہ کیا کہتے ہیں صرف خصہ بھی نہیں بالکل ہاف موزہ جو ہوتا ہے آپ حرم کے اندر لیدر جا کے ساکس جو پہن لیں آتے ہیں لیدر ساکس ٹائپ چھوٹے. اور حرم جب آپ نے طواف کر لیا یا حرم شریف سے نکلنے سے پہلے آپ اتار لیں پھر چپلیں پہن لیں. تو یہ بالکل کریں. مگر یہ آپ بالکل بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کیا اور یہ میں نے تو مسجد نبوی تک میں دیکھا ہے اور وہ اس انداز میں دیکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہاں زیادہ نہیں دیکھا شکر الحمدللہ. مگر حرم کے اندر ہی ایک والد نے اپنے بچے کو بچہ ہوگا 3 سال کا 4 سال کا ایسے ہی اور اس نے اس کے جاگرز ہیں نا تو میلے جاگر سے حرم کے اندر ہی پہنا دیے. اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ تو یہی یاد کرے گا نا کہ میرے والد مجھے حرم کے اندر جاگر پہناتے تھے، اس کا مطلب کہ یہاں جاگر پہننا جائز ہے. تو یہ ذہن سازی ہماری غلط ہوتی جائے گی نا. اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو آخری ہمارا سفر ہوا تب تک زیادہ کسی کو مدینہ منورہ میں یہ بے ادبی کرتے نہیں دیکھا. مگر کیا بعید ہے کہ دیکھنا وہیں والے لوگ یہاں آ رہے ہیں.